بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی کنکلوژن تو ہونی تھی۔ کل ہی آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے کوئٹہ میں، اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں، تو اس کے حوالے سے 3 بڑے فیصلے جو اس ہفتے میں ہو جانے ہیں۔ ویسے ہفتہ بھی بڑا مختصر سا ہے، مختصر سا اس طرح سے کہ صرف 2 ورکنگ ڈیز ہیں، پیر اور منگل، اور اس کے بعد عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو ان 2 دنوں میں بڑی بڑی چیزیں ہو جائیں گی۔ وہ بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں؟ جو بڑے بڑے فوجی افسران 9 مئی کے حوالے سے جن کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، ہم کئی مرتبہ خبریں شیئر کر چکے ہیں، ان کے اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ کن کن کے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہو گئی ہیں۔ دوسری خبر بھی اسی سے لنکڈ ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی ہے۔ اور تیسری خبر بھی انہی چیزوں سے لنکڈ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کو جو میسج ملا ہے کل کے پیغام میں وہ۔ تو سپریم کورٹ نے اپنا روسٹر جو جاری کیا ہے اگلے ہفتے کے لیے، اگلے 2 دن کے لیے، 2 دن کا ہی ہفتہ ہے، ورکنگ ڈیز 2 ہیں، اس میں صرف ایک ہی کیس ہے اور وہ ہے فوجی عدالتوں کا کیس، اور کوئی کام نہیں ہے سپریم کورٹ کو۔ 50-60 ہزار کیس ہی ہیں نا جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوا؟ لیکن یہ اپنے لوگ ہیں بھائی۔ عمران خان صاحب کا کیس، عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے، جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کا کیس، کیونکہ جواد ایس خواجہ صاحب کی بھی فیملی کی کچھ فیملی ممبرز کا، کچھ خواتین کی جو ایک ویڈیو وائرل ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ 100% ہونی کی ہے، لیکن کوئی اس کی تردید بھی نہیں آ رہی، بڑا زور و شور سے چل رہی ہے کہ وہ بڑے عمران خان سے لگاؤ اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پرابلی وہ گرجا چوک کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں۔ اچھا، تو اسی لیے وہ سب کا فوکس ہے کہ کسی طرح ملٹری کورٹس کی کارروائی روکی جائے۔ اچھا، میں بھی اس کے حق میں نہیں تھا، میں آپ سے بار بار بات کر چکا ہوں، نہ ابھی بھی ہوں، کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ملٹری کورٹس میں ہی ساری کارروائی ہونی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہماری سویلین کورٹس میں بھی جب اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو اس کو پراپرلی مینیج کیا جا سکے، قانون اور آئین کے مطابق وہاں پر فیصلے ہوں۔ یہ تو سمپلی شو کر رہا ہے ہماری جو سویلین جو انصاف کا نظام ہے اس کی کمزوری کو شو کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کمزوری موجود ہے، اور وہ کمزوری اس وجہ سے ہے کہ ہماری عدلیہ ماشاءاللہ 130/139 ایسے نہیں آ جاتے، یہ نمبر بڑی محنت کر کے بگاڑ پیدا کیا ہے۔ یہ کئی دہائیوں کی بگاڑ ہے جو نااہل، نالائق، کرپٹ اور کمزور لوگوں کے فیصلے اور ان کی مینجمنٹ اور ان کی موجودگی عدلیہ میں ان لوگوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ پھانسی کی سزا دے دی اور بعد میں آ کے بے شرموں کی طرح ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ دیا وہ ہم پہ جی پریشر بڑا تھا۔ اچھا، وہ نظریہ ضرورت کبھی کر دیا، کبھی وردی والے آرمی چیف کو منظور کر لیا، کبھی ڈکٹیٹر کو آئین میں تبدیلی کرنے کی اجازت دے دی، کبھی خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا۔ تو یہ سارے ڈرامے بازیاں جو ہیں ہم روز دیکھتے ہیں۔ پھر ابھی تازہ ترین جو چیف جسٹس صاحب فرما گئے ہیں کہ بار بار تشریح سے جو ہے وہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں، تو حضور وہ کر کون رہا ہے؟ ایک ہی کیس کی ایک مرتبہ کچھ تشریح کرتی ہے ہماری عدالت اور اگلی دفعہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گئی۔ تو جس نے ٹھیک نہیں کی تھی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کی بجائے ضرورت کے مطابق، اپنے فائدے کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور یہی کل آرمی چیف نے بھی جو کوئٹہ میں کانفرنس میں خطاب کیا ہے، جہاں ان کی گفتگو جو کوٹ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری عدلیہ ملکی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد میں فیصلے کر رہی ہے یا کارروائی کر رہی ہے۔ تو یہ خبر اگر ہم تک پہنچ گئی ہے تو چیف جسٹس صاحب تک بھی تو پہنچی ہوگی، تو ان کا بھی تو ترا نکلے گا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پر خطاب کرتے ہوئے اگر یہ بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کس حوالے سے فیصلے کر رہی ہے تو انہیں کچھ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ اپنے ہم خیال ججوں کو بٹھا کر جو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کوئی انقلاب لے آئیں گے، یہ اسی طرح سے نہیں آ جائے گا۔ یہ جو کچھ عدلیہ نے نیچے سے سارا کچھ کیا ہے، اور یہ سمپلی اس سٹیج پر لانے والی ہماری عدلیہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب تھے، یا عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی، یا دیگر لوگ جن کی گرفتاری ہوئی، ان کو پراپرلی ان کے چاہے جوڈیشل ہو جاتے، 2 4 دن رکھتے، ان سے جو پوچھ گچھ ہونی تھی ہوتی، اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے۔ لیکن انہوں نے تو ایک ایسا بیریئر بنا دیا کہ نہیں جی انہیں ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے۔ تو پھر جب آپ عدلیہ کے ذریعے ان کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیں گے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جہاں پر آپ نے اٹیک کیا ہے، مطلب بڑا فوکس تھا نا، اٹیک، ٹوٹل اٹیک کیا تھا؟
کہ آرمی پر، آرمی کے اداروں پر، آرمی کی انسٹالیشنز پر، ان پر اٹیک کرنا ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک کرنا تھا، جی ایچ کیو پر اٹیک کرنا تھا، جو آرمی کے مونیومنٹس تھے ان پر اٹیک کرنا تھا، ایئر فورس کے ایئر بیس پر اٹیک کرنا تھا، ایئر فورس کے جہازوں پر اٹیک کرنا تھا. اچھا اور کچھ نہیں ملا تو لبرٹی کے قریب ایک بلڈنگ کو نقصان پہنچایا جو عسکری ٹاور ہے، جس کا نام عسکری ٹاور ہے، کہ اس میں چونکہ فوج کا نظر آ رہا ہے اس کو آگ لگا دی جا کر. تو بڑا فوکسڈ، بڑا پلانڈ جو تھا وہ اٹیک صرف فوج کے خلاف تھا، کوئی احتجاج نہیں تھا حکومت کے خلاف. سب لوگ وہ خواتین کی ویڈیوز ہے نا کہ یہ فوج نے، رینجرز نے ان کو پکڑا، وہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ہم کر کے دکھا دیں گے. کور کمانڈر ہاؤس میں جو ہو رہا تھا کہ انہوں نے عمران کو ہاتھ لگایا، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد اگر عدلیہ تھوڑا سا طریقے سے، میں بڑا وہ جو نا سینسرڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تھوڑا سا طریقے سے چلتے اور اس کو قانون کے مطابق لے کے چلنا چاہتے، بجائے اس کے کہ وہ عمران دار ججز بننے کے. اگر وہ ایماندار ججز رہتے، عمران دار ججز نہ بنتے تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. پھر ملٹری کورٹس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. اگر حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو نظر آ رہا ہوتا کہ جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، ان کو مناسب طریقے سے سزا مل سکتی ہے تو ٹھیک تھا. لیکن یہاں تو بیٹھے ہوئے تھے، پرویز الہی صاحب کا کیس آیا، انہوں نے کہا دیجیے کیس ہی فارغ. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں گڈ ٹو سی یو اور ویلکم اور باقی ساری چیزیں، پھر اپنی فیملی کی آڈیوز، پھر اس پہ جب تحقیقات ہونے لگتی ہے اس کو روک دیتے ہیں، اپنا وہ بینچ بنانے کا معاملہ آتا ہے اس پر اڑ جاتے ہیں. تو ہر چیز پہ جب اس طرح سے کریں گے تو انہیں یہ پیغام تو ملنا ہی تھا. اور اب جب وہ کل بیٹھیں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب ان کے پاس گنجائش ہے. آرمی چیف کے کل کے پیغام کے بعد بڑا کلیئر سا پیغام ہے، مطلب انہوں نے بار بار یہ پہلے پیغام دیا ہے، لیکن اب اگر عدلیہ کا نام لے کر بتایا ہے تو میرے وہ خدشات درست ثابت ہو سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے. اور فرائیڈے کو بیٹھک میں بھی میں نے یہ بات کی تھی سب دوستوں کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید 17 ستمبر تک کا وقت نہ آئے اور چیف جسٹس صاحب اس سے پہلے ہی چلے جائیں. 17 ستمبر ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے نا، تو مجھے تو لگتا ہے اس سے پہلے بھی چلے جائیں گے. اچھا حکومت کے پاس تو آپشن نہیں ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک کارروائی کرنا، سپریم جوڈیشل کونسل میں فارمیشن میں خود چیف جسٹس شامل ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ تو شاید ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دو طریقے موجود ہیں جن میں چیف جسٹس صاحب کا استعفیٰ، چیف جسٹس صاحب کا لمبی چھٹی پر چلے جانا خود سے رضاکارانہ طور پہ، یہ دونوں آپشنز کم از کم موجود ہیں. اور جو ہی چیف جسٹس صاحب جائیں گے تو ان کے کچھ ساتھی قریب ترین جو لوگ ہیں نا، اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب گئے، ریٹائر ہوئے، تو وہ جنرلز جو سپر سیڈ نہیں ہوئے تھے، جن میں فیض حمید صاحب بڑا پرومیننٹ نام ہے، وہ بھی چھوڑ گئے تھے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا. وہ چونکہ نیکسس ایک ایسا بنا ہوا تھا، وہ مل کے جو ساری کارروائیاں کر رہے تھے. باجوہ صاحب کے بارے میں وہ تو رپورٹ ہوا نا کہ باجوہ صاحب نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ فوری طور پہ ریزائن کرو ورنہ میرے جانے کے بعد تم پھنس جاؤ گے. تو اسی طرح یہاں پر بھی شاید کچھ اور لوگ پھنس جائیں. اور اب تو لوگ اوپنلی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے بہت ساری باتیں ایسی آ گئی ہیں کچھ ججز کی، کسی دن چلیں وہ بھی الگ سے سٹوریز بنا کے سب کی ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا. تو یہ اب کل اور پرسوں میں، کل ہیئرنگ ہوگی اور پرسوں انہوں نے جو فیصلہ سنانے کی بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بس ایسا ہی فیصلہ آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے چلتا رہے، زیادہ چانسز ہی ہیں. اور اگر اس میں بھی مزید انہوں نے کوئی نئی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی تو شاید پھر کوئی اور کارروائی بھی ڈل جائے گی. اور دوسری طرف جس کو بچانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، ان کے لیے تو وہ امکان ہے کہ شاید وہ عید کی چھٹیاں جیل میں گزاریں. اور ممکن ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ پریشان نہ ہوں، پہلی مرتبہ پراپر اصل والی جیل میں جا رہے ہوں گے، تو ممکن ہے بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ ہی ہوں، دونوں ہی میاں بیوی جیل میں ہوں عید کی چھٹیوں میں. اچھا اس کے لیے کافی ساری آپشنز اب موجود ہیں یا اس کی پرابلٹیز بن گئی ہیں، کیونکہ بار بار جب انہیں بلایا جاتا ہے تو تفتیش کے لیے شامل ہونے کی بجائے وہ انکار کر دیتے ہیں. نواب صاحب ہے نا، اچھا وہ ابھی بھی اسی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور یہ مقبول جان صاحب والا سسٹم نا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، علم لہرا رہے ہیں بغاوت کے، اور میوٹنی ہوگی، بغاوت ہو جائے گی اور میں جناب وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان یا سربراہ حکومت مستقل فار لائف بن جاؤں گا. سٹائل ان کا اسی قسم کا بادشاہوں والا ہی نا، ان کا مزاج جو ہے وہ بادشاہوں والا ہی ہے. بہرحال یہ تو مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اس لیے بھی مشکل نظر آ رہا ہے کہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ کچھ فوجیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے.
جو خبریں آ رہی تھیں کہ پرابلی کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا، جس میں خاص طور پر لاہور کے کور کمانڈر جو تھے ان کا نام آ رہا تھا۔ تو ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے بھی کل رات ایک وہ کی ہے ویڈیو ویلاگ جو ہے، جس میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ ایسی اناؤنسمنٹس ہونے والی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اب تک جو کارروائیاں ہو چکی ہیں اس کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اور اناؤنسمنٹ کیوں ہونے ضروری ہے؟ ویسے تو اس طرح کی چیزیں خاموشی سے بھی ہو جاتی تھیں اور ہوتی رہی ہیں، ظاہر ہے ان کا فوج کا ایک اپنا ڈسپلن کا سسٹم ہے، وہ اپنی کارروائی کا ان کا اپنا سسٹم ہے ود ان آرگنائزیشن، وہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت شاید اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اب بھی پروجیکٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی سے ہم نے انڈے بچے لے کر اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی سے سارا ہم نے فروٹ حاصل کرنا ہے، تو ان کو بھی تو تھوڑا سا ذرا بتانا ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا جی پھر بٹھا لیں انہیں بھی کہ آئے جی، ایک ہوتا ہے صرف باقیوں کا دکھا کے بھی ان کو گزارا کر لیں کہ بھائی جان یہ دیکھیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور جب انہوں نے کسی کو بھی معاف نہ کرنے کی پالیسی رکھی ہوئی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی اتنی اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رولز کو وائلیٹ کیا یا میں بھی کچھ لمٹس کو کراس کیا، جس طرح سے بھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، تو پھر باقیوں کو بھی ایک احساس دلایا جائے کہ حضور آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ شاید کارروائی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یہی کافی سمجھا جاتا ہے کہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں، کوئٹ کر جائیں، کیونکہ وہ جو گنجائش تھی نا کہ شاید وہ صحیح طریقے پہ چل پڑے، وہ اپنی ذاتی محبتیں اور ذاتی مفادات، جو کل بھی کوٹ ہوا ہے نا، ذاتی مفادات چھوڑ کر اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا شروع کر دیتے تو پاسبل تھا کہ ٹھیک ہے چلتے رہتے، کوئی بات نہیں، گزارا ہو جاتا، 17 سپٹمبر اتنی دور نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں مان رہے یا جن سے عمران خان صاحب کو امید ہے ابھی بھی، ان کے لوگ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا، ایک انقلاب آئے گا، اڑا کر رکھ دیں گے اور پھر ہم آ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے بھی تو میسج ہونا ہے، تو وہ میسج بھی پرابلی اسی ویک میں آ جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں آنے کے بعد پروجیکٹ عمران خان کا جو وائنڈ اپ پروسیس ہے، اس کو لپیٹنے کا یا اس کو اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچانے کا، وہ شاید اپنی تکمیل کے قریب پہنچ جائے۔ اچھا، اسی دوران میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا پرفارم کر رہی ہوں گی؟ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تو سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب بہرحال یہی ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین چلا رہے ہیں۔ دیگر پارٹیوں میں بھی آئی پی پی ایک اہم پارٹی ہے جو ایکٹیولی کام کر رہی ہے اپنے منشور کے حوالے سے اور اپنی کیمپین کے حوالے سے، تو لیٹس سی کہ وہ اپنے منشور میں کیا نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اور ویسے تو منشور تو سبھی پارٹیوں نے دینا ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ منشور جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کاپی پیسٹ کر کے اٹھا کے ڈال دیا جائے، بلکہ اس میں کوئی ایسی پریکٹیکل چیزیں رکھی جائیں جو عوام کی بھلائی کے لیے ہو۔ کیونکہ آج بھی کل جو ہے حکومت نے جو اعلان کر دیا کہ 410 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے۔ یار مطلب آپ نے ابھی وہ بجٹ دیا ہے، سارا کچھ کیلکولیشن کر کے دیا ہے، یہ 410 ارب روپے کے بجٹ جو ٹیکس لگا کے وہ مجھ سے، آپ سے، ہم ہی سے پورے کرنا ہے۔ دوسری طرف وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا، انہیں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو وزیر خزانہ صاحب کا نا سب کو ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن حکومتی لیول پہ ذرا ڈفرینٹ سسٹم ہونا چاہیے نا۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ جہاز تیار ہے حج پہ جانے کے لیے، پارلیمنٹیرینز کے لیے، تو آ جائیں اور وہاں جا کے پاکستان کے لیے دعا کریں۔ تو وزیر خزانہ صاحب، پھر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس ملک میں، ہمارے جو علماء کرام اور بڑی مذہبی شخصیات، پھر آپ پارلیمنٹیرینز کے بجائے اگر آپ نے دعائیں کرانی ہیں تو ان لوگوں کو لے جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ نے مسئلہ تو آپ کا دعاؤں کا ہے نا، کیونکہ آپ سے خود تو مینیج نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سٹیج پر آ رہے ہیں شاید کہ جہاں آپ سے مینیج نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح کی باتیں چھوڑیں، کوئی یہ صرف یہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ بس ٹیکس لگا دیں، ٹیکس لگا دیں، ٹیکس لگا دیں۔ کوئی حکومتی اسٹاف پر ایسا بھی کام کریں جس سے ہماری انکم بڑھے، کوئی بزنس فرینڈلی ایکٹیویٹیز ہوں۔ وہ ایک ایس آئی ایف سی جو بنی ہے، فیسیلیٹیشن کونسل انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اب لے دے کے ساری امیدیں انہی پر رہ گئی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب نے جو دعائیں کرانی ہیں وہ قبول ہو جائے اور شاید کچھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ شکریہ۔